الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ان شہید ہونے والوں کے لیے بھی ہے جو یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور اس نظام کے لیے بھی ہے، اس مردہ نظام کے لیے بھی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو گل پلازا کا اس صورتحال لگ رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی 17 سالہ حکومت، ان کی کے ایم سی، اس کا جنازہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ جب میں پوچھنا چاہتا ہوں ذمہ دار کون ہے؟ اگر اس میں ٹھیک طریقے سے آگ بلانے بجھانے آلات نہیں تھے، ذمہ دار کون؟ اگر ایمرجنسی نکلنے کے راستے نہیں تھے تو ذمہ دار کون؟ اگر زیادہ دکانیں بن گئی تھیں تو ذمہ دار کون؟ اگر 1 منٹ کے فاصلے پہ ڈی سی اور اے سی کا دفتر ہونے کے باوجود اگر امدادی سرگرمیاں شروع نہیں ہو سکی، فائر ٹینڈر نہیں آ سکے، تو ذمہ دار کون؟ یہی وزیر اعلیٰ، یہی میئر، یہی مشینری، یہی لوکل گورنمنٹ، یہی ان کا 1122 اور ان کے تمام ریسکیو کے نظام۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شہر کراچی کو یہ دشمنی کر رہے ہیں، یہ معصوم لوگ جن کی جانیں گئی اور جو اس وقت اندر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کون بتائے گا ذمہ داری دینے کے لیے؟ رات کو گورنر صاحب آئے ریڈ کارپیٹ کے اندر، راستے روکے انہوں نے، انہی ایمبولینسوں کے، انہی فائر ٹینڈرز کے، گاڑیاں اندر جا رہی ہیں۔ بھائی اتنا ڈر لگتا ہے تو گھر میں رہو اگر زیادہ ڈر لگتا ہے عوام میں آنے سے۔ اور آج آ رہے ہیں فوٹو، اس کے بعد گم تھے، میئر صاحب گم، چیف منسٹر گم، ان کے تلاش گمشدہ کے اشتہار لگے ہوئے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اکثر ہوتا ہے یہ، کوآپریٹو مارکیٹ جل گئی، راکھ ہو گئی، نقصان ہو گیا، نہ ان کو شرم ہے نہ اس حکومت کو کوئی حیا ہے۔ پورا شہر کراچی کو انہوں نے کراچی ایکٹ کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، چونکہ وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہم تو ہم عوام ہیں آپ جیسی۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابھی آئیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، چند لاکھ کے اعلانات کریں گے۔ ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں جس کی جان گئی اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ جو ایس بی سی اے کے افسران، جو کے ایم سی کے ذمہ داران، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داران ادھر لٹکاؤ، یہ جو بڑی کرین ہے اس کے اندر ان کو سامنے لانا چاہیے۔ مال مل رہا ہوتا ہے نا، ایک ایک دکان میں سے 6 دکانیں اگر بنی ہوگی، پیسہ دیا ہوگا، کروڑوں روپے کرپشن ہوگی اور نیچے سے لے کے اوپر تک گئی ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس شہر نے آپ کے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ اس شہر کے شہریوں نے آپ کے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ یہ جو کاروباری لوگ ہیں اس علاقے میں، یہ پورے پاکستان کا 65% ریونیو دیتے ہیں، 65% حصہ یہ کاروباری لوگ دیتے ہیں، یہ کراچی والے دیتے ہیں، اور صوبہ سندھ کے بجٹ کا 90% حصہ یہی لوگ دیتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جن کو جس کے پیسے پہ، جس کراچی والے کی، جس کراچی کے بزنس مین کی، جس کے پیسے پہ تم پلتے ہو، جس کے پیسے پہ تمہاری حکومت چلتی ہے، جب ان پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو تم لوگ دفع ہو جاتے ہو، تم لوگ گم ہو جاتے ہو، تم لوگ نظر نہیں آتے ہو۔ ہم آپ کا پیچھا کریں گے، ان کا پورا یہ گل پلازا حکومت تیار کر کے دے۔ جو نقصانات ہوئے ہیں، یہ 2 4 5 8 10 20 لاکھ کا کام نہیں ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں جو ذمہ داران ہیں، یہ اور یہ فائر ٹینڈر کس کے؟ مڑ کے دیکھ لو نا بھائی، یہ تحفہ عمران خان ہے، یہ فائر ٹینڈر بھی عمران خان میرا کپتان نہ دیتا، آپ کا کپتان، ان کے پاس تو فائر ٹینڈر بھی نہ ہوتے۔ ان کی 1122 کہاں چلی گئی؟ بڑے اعلانات کیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کراچی کے لیے تحفہ، اور کون تھا وزیر اعظم پاکستان؟ عمران خان تھا اس وقت۔ آج جو اس کو نظر آ رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ مجرم ہے، کے ایم سی کا میئر مجرم ہے، کے ایم سی کے عملدار مجرم ہے، سندھ ایس بی سی اے مجرم ہے، اور اوورآل سندھ حکومت ان معصوم شہریوں کی قاتل ہے۔ اس کو جنہوں نے جو تباہ ہوا ہے، ابھی تک آگ نہیں بجھ پائی، یہ بھی دھواں اٹھ رہا ہے، 24 گھنٹے تک ان کی یہ فعالیت ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے،
کچھ سونامی آ جائے، اللہ نہ کرے تو یہ کیا کریں گے؟ ایک بلڈنگ کو نہیں سنبھال سکے ہیں، 24 گھنٹے ہو گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ناقابل معافی ہے سب لوگ، اور کراچی والوں کو ظلم نہ کرو، اس شہر کے باسیوں سے ظلم نہ کرو، اس شہر کے کاروباریوں سے ظلم نہ کرو، نہیں تو شہر والے پہلے آپ کو معاف کیا پھر کہتے ہیں ہمیں شہر ووٹ نہیں دیتا۔ ارے تم سمجھتے کیا ہو؟ تم سونے کی انڈا دینے والی مرغی سمجھتے ہو اس شہر کراچی کو، اور کراچی کے بزنس کمیونٹی کو آپ سونے کی انڈا دینے والی مرغی سمجھتے ہو؟ جب موقع آتا ہے کاٹ دیتے ہو اس کو۔ ادھر بھی آپ کو موقع آیا، آپ نے اس کو کاٹ دیا۔ یاد کیجئے کوآپریٹو مارکیٹ چلی تھی، ہم نے ذاتی طور پر اس وقت ہمارے ایم این اے نے اپنے پیسوں سے بنا کے دیا تھا، ذاتی پیسوں سے بنا کے دیا تھا۔ اب ہم کھڑے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں سامنے یہ آج کے اس آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد آخر اسپیچ اپوزیشن لیڈر اور تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ محمود خان چکزئی صاحب کریں گے۔ تحریک تحفظ پاکستان کی جانب سے کراچی میں منعقدہ قومی مشاورتی کانفرنس میں ملک بھر بالخصوص سندھ کے تمام طبقات بشمول سیاسی اصول سوسائٹی کی بھرپور نمائندگی ہوئی۔ قومی مشاورتی کانفرنس کی آراء اور تجاویز کی روشنی میں تحریک تحفظ پاکستان ان مطالبات کو پیش کرتی ہے۔ نمبر 1، جمہوریت کی بنیاد شفاف الیکشنز پہ کھڑی ہے۔ انتقال اقتدار پر عوام کے اعتماد کی بحالی صرف شفاف الیکشن کے انعقاد سے ہی ممکن ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان ایک غیر جانبدار نئے چیف الیکشن کمشنر کے فوری تقرر اور نئے الیکشن کمیشن کے تحت صاف شفاف الیکشنز کا مطالبہ کرتی ہے۔ مزید برآں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہونے والی بدترین دانجے کی آزادانہ تحقیقات کروانے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں آرٹیکل 6 کے تحت سزا دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 2، سندھ حکومت کی بدترین گورننس۔ گلپلازہ صدر کراچی میں لگنے والی آگ، اندرونی سندھ ڈاکو راج، کراچی میں ٹریفک حادثات اور بچوں کا گٹر میں گر کے اموات، پانی کی عدم دستیابی، ٹوٹی پوٹی سڑکیں سندھ حکومت کی کارکردگی کے کھلے دعووں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور سندھ حکومت گورننس میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔ نمبر 3، عدلیہ کے ستون کو جس بے دردی سے منہدم کیا گیا ہے اور اس کی جگہ جس نظام کو لایا گیا ہے، اس نے ملک میں انصاف اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہے۔ 26ویں اور پھر 27ویں ترمیم سے ججز کی ٹرانسفر کی تلوار کے ذریعے عدلیہ کی آزادی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ باضمیر ججز بشمول جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کو اس ادارے کو الوداع کہنے پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ باقی رہ جانے والوں کو ٹکانے لگانے کا اہتمام کر لیا گیا ہے، جس کی تازہ مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری ہے۔ ہم اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ نمبر 3، سیاسی اسیران کی رہائی۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف جھوٹے مقدمات میں سنائی جانے والی سزاؤں اور عمران خان سے اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے منتظر ان کی بہنوں سے روا رکھے جانے والے ناروا سلوک اور ملاقات نہ کروائے جانے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تحریک تحفظ پاکستان تمام جھوٹے اور من گڑت کیسز اور تمام سیاسی اسیران بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، سینیٹر اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، صاحبزادہ حامد رضا، حسان نیازی، علی وزیر، حاجی عبدالصمد، ولی مومنٹ، ڈاکٹر مہلنگ بلوچ و بلوچ ایکشنٹی کمیٹی کے اسیران اور پاکستان تحریک انصاف کے فوجیوں اور فوجداری عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے پابند سلاست تمام مرد اور خواتین اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی پاسداری کرنے کی تنبیہ کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ پاکستان عمران خان سے ملاقاتوں پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ مزید برآں قومی کانفرنس کے جی ڈی اے کے مرتضی جتوئی اور سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سید زین شاہ پر جھوٹے مقدمات کے بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 4،
تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے بنائے گئے پی کا قانون کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسے کالعدم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، آزادانہ صحافت کے نمبردار ڈان ٹی وی کے قتل معاشی قتل باعث تشویش اور قابل مذمت اقدام ہے۔ صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف بنائے گئے منشیات کے مقدمے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور جبر کے اس نظام میں جو صحافی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تحریک تحفظ پاکستان مکمل اظہاری یکجہتی کرتی ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان انسانی حقوق کے کارکن ایمان مزاری اور ان کے شوہر علی ہادی چٹا ایڈوکیٹ پر قائم مقدمات کی بھی مذمت کرتی ہے اور انہیں شفاف و آزادانہ ٹرائل دیے جانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 6، معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ ملک کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالنے کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں 44% سے زائد آبادی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے اور اوکان سال میں سب سے خوشترین سطح پر ہے۔ ملٹی نیشنل ادارے اپنے آپریشنز بند کر کے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہے۔ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہونے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ تحریک تحفظ پاکستان ملک بھر میں لا اینڈ آرڈر کی مخدوش صورتحال پر نہایت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جبر اور افراد کو لاپتہ کرنے کے سلسلے کو بند کرنے کی بھرپور مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 8، تحریک تحفظ پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منعقدہ جرگے کے متفقہ مطالبات پر فوری عمل کیا جائے اور بالخصوص وادی تیرہ میں فوجی آپریشن فی الفور روکا جائے اور وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے تمام معاملات صوبائی حکومت کو اعتماد اور مشاورت میں شامل کرے۔ افغانستان کے ساتھ تمام معاملات سفارتی سطح پر حل کیے جائے۔ نمبر 9، آئین کے تحت معدنیات و معدنی وسائل متعلقہ صوبوں کی عوام کی ملکیت ہے۔ صوبوں کی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کانکنی کے بین الاقوامی معاہدے کرنا آئین کے روح کے منافی ہے۔ صوبوں کی تاریخی جغرافیائی حدود کے ساتھ بغیر صوبے کی عوام کی مرضی کے چھیڑ چھاڑ ناقابل قبول ہے۔ تمام دریاؤں کا پانی دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے آبی معاہدے 1991 کے واٹر ایکٹ کے مطابق ہونی چاہیے اور ایسی کسی بھی معاہدے کو مسترد کیا جاتا ہے جو دریاؤں کے قدرتی بہاؤ میں رکاوٹ ڈالے۔ نمبر 11، ہمسایہ اسلامی ملک ایران کے خلاف بھی سامراجی و استعماری قوتیں گھیرا تنگ کر رہی ہے اور مغربی میڈیا کے توسط سے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کو بنیاد بنا کر ہمسایہ اسلامی ملک ایران کی خود مختاری پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ ایسے میں پاکستانی عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان یہ تجویز کرتی ہے کہ حکومت اس ممکنہ بحرانی کیفیت کی سنجیدگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے خطے پر اثرات کے حوالے سے ہمسائے ممالک کا اجلاس بلائے تاکہ ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ تحریک تحفظ پاکستان خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال خصوصاً مشرق وسطی میں بحرانی کیفیت اور غزہ معاملے پر پارلیمان کے جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 11، ان دنوں میڈیا پر ووٹرز کی عمر 18 سے 25 سال تک بڑھائی جانے کو زیر بحث لایا جا رہا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ڈر اور خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان ایسی خبروں پر تشویش کا اظہار کرتی ہے اور کسی بھی ایسے اقدام کو مسترد کرتی ہے۔ اب آخر میں جو ہمارا لائن آف ایکشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے 8 فروری 2026 یعنی مینڈیٹ کی پامالی کے 2 سالہ برسی اور اس ناجائز نظام کی بنیاد رکھے جانے والے دن پر تحریک تحفظ پاکستان ملک بھر میں یوم سیاہ منائے گی۔ پہجاب اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان پہلے کیا گیا ہے جس میں ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ 8 فروری کو اپنی دکان اور ٹرانسپورٹ بند رکھے۔